پارہ نمبر 28 سورہ التحریم آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو اللہ طرف اللہ کے، فقط پس تحقیق، سغت شک جھک پڑے ہیں، قلوبکما دل تم دونوں کے، وَإِنْ اور اگر تظاہرا تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ اس کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ، ہوا وہ، مولاہ مولا ہے اس کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام، وصالح اور نیک، المؤمنین مومنین، والملائکۃ اور فرشتے، بعد ذالک اس کے، ظہیر مددگار ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یاد رکھو کہ اس کا ساتھی اللہ ہے، اور جبریل ہے، اور نیک مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ اب آیت کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں سے، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں۔ نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے معافی توبہ کرنے کے لیے کہ تم دونوں توبہ کر لو۔ یہاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ تمہارے دل غلط بات کی طرف مائل ہو گئے ہیں، یعنی تم نے غلط بات کی ہے کہ رسول کو اپنی باتوں سے ایک حلال چیز سے روکنے کی قسم کھلوا دی ہے، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یعنی جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کام کیا، اس کی طرف اشارہ ہے، تو یاد رکھو کہ ان کا ساتھی اللہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر یہ سوچو گی کہ تم دونوں مل کر ان کے مقابلے میں کوئی کام کرتی ہو، تو پھر یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اللہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہیں، نیک مسلمان ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ تو یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب لوگ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم جتھا بندی کرو گی، یعنی گروپ بناؤ گی، تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، اس لیے کہ نبی کا مددگار تو اللہ بھی ہے، اور مومنین بھی، اور ملائکہ بھی، یعنی فرشتے بھی مدد کر رہے، ان کی ہر ایک مدد کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد نہ پینے کی قسم کھانا۔ اب یہ سب کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے۔ اس پوری سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی اصلاح کی ہے، یعنی اگر وہ کوئی غلطی کر رہی ہوں تو اسے سدھار لیں۔ پوری سورہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے، پوچھنے کے لیے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ایک دن حضرت زینب کے پاس گئے تو ان کے پاس شہد آیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کو شہد کا شربت بنا کے دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ شربت بنانے لگیں۔ اسے پینے میں آپ کو کچھ دیر ہو گئی۔ اس سے باقی بیویاں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بہت جیلسی ہوئی۔ یہ دونوں کم عمر تھیں۔ حضرت حفصہ 18 سال کی تھیں اور ویڈو ہو گئی تھیں، یعنی بیوہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ اکیلی آپ کی ان میرڈ بیوی تھیں۔ حضرت عائشہ جب 18 سال کی ہوئیں تب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ جب بھی غلطیاں کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے تھے، یعنی حضرت عائشہ جو تھیں وہ عمر میں کم تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر ایک چیز سکھاتے تھے، یہاں تک کہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا،
اور آپ کے جانے کے بعد یہ خود پورا ایک انسٹیٹیوشن ثابت ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے سیکھنے اور مشورہ لینے آتے تھے۔ لیکن یہ جب کی بات ہے جب یہ چھوٹی تھیں، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر سوچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے ایک قسم کا پھول تھا جس میں سے مچھلی کے گوشت کی جیسی بو آتی تھی، وہ ویسی اسمیل آ رہی ہے، تاکہ آپ شہد نہ پئیں اور حضرت زینب کے پاس زیادہ نہ رکیں۔ حضرت عائشہ کے پاس آپ گئے تو انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شہد پیا تھا، شاید اس وجہ سے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اور حضرت حفصہ سے کہا کہ کسی کو مت بتانا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے۔ اب حضرت حفصہ نے خیانت کی اور جا کر حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ ہمارا پلان سکسیسفل ہو گیا، اب آپ کبھی شہد نہیں پئیں گے۔ یہ کتنا عام لگتا ہے، لیکن یہ لوگ کوئی نارمل لوگ نہیں تھے، یہ لوگ ہماری ہی طرح تھے۔ لیکن یہ ایک نبی کا گھرانہ تھا، نبی کی بیویاں تھیں۔ یہ وہ فیملی تھی جس کو پورے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل بننا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قرآن میں سب کی اصلاح کی، یعنی بتایا کہ تم لوگ غلط کر رہی ہو۔ اسی طرح پوری سورہ میں الگ الگ ایگزامپلز دے کے اصلاح کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پوری امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل تھا، لیکن وہ سب بھی معمولی انسان ہی تھے، ہماری طرح۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کو پوری طرح فالو کیا تو ان کا سٹیٹس بڑھ گیا۔ اس سے ہمیں بھی سکوپ ملتا ہے کہ ہم بھی اتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی قرآن فالو کرنے لگے تو سدھر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آرڈنری ہیومن بینگز تھیں، ان کی بھی ڈیزائرز تھیں۔ آپ کی ساری شادیاں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہوئیں۔ ساری بیویاں یا تو بیوہ تھیں یا طلاق شدہ، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری بیوی تھیں۔ آپ کی بیویوں کے پہلے سے بچے بھی تھے۔ یہ ساری شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزنز بھی تھے۔ جب یہ شادیاں ہوئیں تو آپ کی ایج بھی بہت ہو چکی تھی، لیکن اب آپ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سورہ تحریم میں آپ سے کہا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ شہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا کہا ہے۔ اگر آپ حرام کرتے تو ہم سب بھی حرام کر لیتے، کیونکہ آپ رول ماڈل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنی قسم توڑیں۔ ہم لوگ کتنی بار بات پر قسم کھاتے ہیں جو غلط ہے۔ قسم کھا لیتے ہیں تو ایسے قسم نہیں توڑ سکتے، اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ قسم کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر ہی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اس پر بھی اگر قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، تبھی ہم قسم سے باہر آ سکتے ہیں۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے جیسے ہم کھاتے ہیں، یعنی اسی کوالٹی کا، یا 10 مسکین کو کپڑا دیا جائے، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ کرنے کے بعد ہی ہم قسم توڑ سکتے ہیں۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، اور قسم ہم صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہمیشہ قسم کھانے سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑا اور ایک غلام آزاد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا کہ کیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے پلان کیا تھا۔ جب آپ نے آ کر حضرت حفصہ سے پوچھا تو کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جس کو ہر چیز پتہ ہے، یعنی اللہ نے مجھے بتایا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو وارننگ دی کہ تم دونوں نے جو کیا ہے اس کے لیے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ آئندہ نہیں کرو گی۔ کہا کہ یہ مت سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، سارے مومنین ہیں اور سارے فرشتے ہیں۔